سبيل الدموع سبيل مريح. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی ٹیم کے ہمراہ گکھڑ کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ کچھ دوستوں کے انٹرویوز کیے، جن میں ہمارے ایک درینہ دوست جناب خالد محمود سرفرازی صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں ممبر پنجاب اسمبلی کے لیے، ان سے کچھ مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت ہو تو آپ سے تھوڑی؟ بہت شکریہ جی۔ چونکہ آپ کا تعلق علمی، ادبی اور روحانی شعبے سے ہے، خاندان سے ہے، اس لیے آپ سے تھوڑے سے اس طرح کے سوالات کرنے ہیں۔ آپ کا پورا نام؟ میرا پورا نام خالد محمود ہے۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ میرے والد صاحب قبلہ قاری محمود اختر حافظ صاحب۔ جناب کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 8 اکتوبر 1987 شہر گکھڑ کی ہے۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم تو اصلی اداروں میں گکھڑ شہر میں ہی حاصل کی تھی۔ جی۔ پرائمری اسکول میں گورنمنٹ اسکول نمبر 5 میں، اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 ڈی سی میں۔ جی میٹرک کے بعد پھر میں نے درس نظامی کا آغاز بھی شہر گکھڑ سے ہی کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ معارف اسلامیہ اکادمی سے میں نے 3 سال کا کورس یہاں کیا۔ ہم، اس کے بعد 3 سال کا کورس میں نے گوجرانوالہ شہر میں جامعہ ریحان المدارس میں کیا تھا، ماشاءاللہ۔ اور پھر جو آخری تکمیلی سال ہے ہمارے، اس کے لیے میں شہر ڈسکہ کی مشہور و معروف درسگاہ جامعہ دارالعلوم مدنیہ، جی وہاں پر میں نے دورہ حدیث کیا تھا، صحیح۔ اور ایم اے اسلامیات کی سند وہاں سے ہم نے حاصل کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے عملی زندگی کا آغاز کب اور کس حیثیت سے کیا؟ میں نے عملی زندگی کا آغاز سن 2004 میں کیا تھا، جی بطور ایک خطیب کے۔ ماشاءاللہ۔ یہیں شہر گکھڑ کی ایک جامع مسجد سے میں نے جی خطابت کا آغاز شروع کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد میں شہر گکھڑ میں ہی 8 سال تک خطابت کرتا رہا ہوں، اور اس کے دوران جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو گوجرانوالہ شہر میں 4 سال تک میں نے درس نظامی کی تدریس کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ سے کچھ تھوڑے سے روحانی سوالات کرنا چاہوں گا، جی ضرور۔ چونکہ وقت کی مناسبت کے ساتھ بہت ضروری ہیں آپ جیسے علمی شخصیت سے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ میرے خیال میں ہماری آنے والی نسل جو ہے، اس کو ایسی بنیادی چیزوں کو کسی ایسے پیرائے میں دکھایا گیا ہے جس کا ہمارے مذہب سے تعلق کم ہے اور دنیا سے زیادہ ہے۔ ہم، مسلمان ہمیشہ اس وقت قناعت اور امید سے برابر ہوتا ہے جب اس کا مطمع نظر آخرت ہوتا ہے۔ ہم، ہمارے نوجوان کو دنیاوی امور میں ایسا الجھا دیا گیا ہے ٹھیک۔ اور ایسا مزین کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام متاع اس دنیا میں ہی سمجھ رہا ہے، صحیح۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی شخص کی بھی خواہشات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو خواہشات کا ٹوٹنا یہ مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک۔ تو رب کریم نے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ ضروریات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ ہم، جب ہم اس عنوان سے ہٹ جائیں گے تو مایوسی پھیل جائے گی۔ صحیح۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی رغبت دلائیں، تاکہ ان میں امید بڑھے
اور مایوسی کم ہو۔ اچھا جی، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادتیں اور ثقافتیں ساری دکھاوا بنی ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے جی، کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر شخص سود کھائے گا، ہوں وہ سود بالواسطہ کھائے یا بلا بلا واسطہ واسطہ کھائے۔ کھائے۔ اگر میں آپ اور ایسا معاشرہ جو شریف معاشرہ کہلاتا ہے، وہ اگرچہ بذات خود سود کا لین دین نہ کرے، ہوں سود کے کاروبار کی طرف نہ جائے، باوجود اس کے ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں کا ہمیں روزانہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان کا تعلق ان افراد کے ساتھ ہے جنہوں نے سارے کا سارا کاروبار سود پہ کھڑا کر رکھا ہے۔ ٹھیک۔ ایسی صورت میں جب وہ سودی نظام سے ہوتی ہوئی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی ہوں تو نہ عبادتوں میں وہ حلاوت رہے گی، نہ عبادتوں میں وہ چاشنی رہے گی، ہوں اور نہ ہی دعاؤں میں وہ اثر رہے گا۔ انسان سکون کی تلاش میں ہے، سرگرم رہتا ہے مگر بے سود، سکون کیسے ممکن ہے؟ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف جس کی طرف ہمارا رجحان ہے، ہم اس کی طرف جانے والے راستے کو متعین کریں ہوں کہ کون سا راستہ ہمیں اس چیز کی طرف لے جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اب ہم تلاش تو کر رہے ہیں سکون کو، ہوں اور راستے ہمارے اور اس راستے پر چلنے کے جو اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے بے سکونی کے ہیں۔ ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا سکون ہم نے اپنی یاد میں رکھا ہے، بہت اچھا۔ اور ہمارے ہاں سکون حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو بنیادی طور پر بے سکون معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ہوں بہت اچھا۔ کیا گروہ بندی سے کسی بھی شعبے میں ترقی ممکن ہے؟ گروہ بندی سے کسی بھی قسم کا معاشرہ جو ہے وہ صرف ایک شعبہ ہی نہیں، ہوں کسی بھی قسم کا معاشرہ قطعاً ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک امر ایسا ہے کہ جس میں گروہ بندی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی کا ایسا راستہ ہو جس پر چلنے کے لیے آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے کوشش کریں، ہوں اس میں آپ کے ساتھ ٹیم ہو، جماعت ہو، افراد ہوں، ہوں تو آپ ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے 10 بندوں کو لے کے، آپ اس سے آگے بڑھنے کے لیے 20 بندوں کو کام میں ملا کے آگے بڑھیں، تو یہ نیکی میں ترقی کا سبب تو بن سکتا ہے یہ گروہ۔ صحیح اور ایسی مثالیں ہمیں سیرت نبوی میں اور سیرت صحابہ میں ملتی ہیں۔ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گروہ بندی جو ہے وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ تو بن سکتی ہے، ہمیں ترقی کی طرف گامزن نہیں کر سکتی۔ اصلاح معاشرہ پر کافی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، زنا عام ہے، جوا عام ہے، یا دیگر کئی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مطلب آپ جیسی شخصیات کو، آپ جیسی روحانی علمی ادبی شخصیات کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے جی۔ سب سے پہلے جو شخص اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے ہوں اس کو ایک ایسا کردار پیش کرنا چاہیے جو لازوال ہو ہوں اور جو داغدار نہ ہو، بے ٹھیک۔ داغ کردار کا پیش کرنا ضروری ہے۔ ہوں آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں وہ خود اصلاح کے لیے ان کو خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ معاشرے کے اندر جو اصلاح کے اسباب ہیں وہ کم ہیں، اور بے راہ روی کے لیے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہوں پہلے زمانے میں کبھی کسی گھر کے اندر ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور ہوں اس کے اوپر بھی 2 اسٹیشن تقریباً آتے تھے۔ ہوں اب اور اس وقت مولوی صاحب جو مسجد کے ہوتے تھے ان کی ایک آواز پر پورا گاؤں لبیک کہتا تھا۔ ٹھیک۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو آدمی اصلاح کی بات کرتا ہے اس کی آواز عوام تک پہنچتی نہیں،
اور نہ پہنچنے کا سبب یہ ہے کہ جس ذریعے سے عوام کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے اس ذریعے تک مصلح کی آواز پہنچتی ہی نہیں۔ بہت اچھا۔ اچھا جی، ہمیں جنت میں کیا چیز لے کر جائے گی؟ جنت میں لے جانے والی چیز ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم۔ اللہ۔ صوفی اور مولوی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صوفی اور مولوی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مولوی جو ہے وہ انسان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پر حکم صادر کرنے کو اپنے فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ انسان کے باطن کو پرکھ کر ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ میرے ایک دل کی حسرت ہے جی کہ میں اپنے شہر گکھڑ کے اندر ایک ایسا ادارہ بناؤں جی، جس کے لیے میں نے بہت زیادہ تگ و دو کی۔ ٹھیک۔ ایسا ادارہ کہ جو ادارہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی جو مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کے کردار کی تھوڑی سی جھلک عوام کو دے سکے۔ ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ جی میرے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بطور جج کے بھی بیٹھتے تھے، بطور سپہ سالار کے بھی بیٹھتے تھے، بطور معلم کے بھی بیٹھتے، پر بیٹھ لوگوں مسائل بھی سنتے، اور سوشل ویلفیئر کا جو کام ہے وہ سب سے زیادہ مسجد سے میرے آقا نے کیا ہے۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا ایک ایسا ادارہ ہو جس کے اندر آنے والا شخص دین اور دنیا دونوں کو سمجھے، پڑھے، اور ایسا بے مثال اور ایسا بے داغ انسان اپنا کردار لے کر معاشرے میں جائے کہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا تربیت یافتہ بچہ ہے۔ شاید انہی خیالات کے مد نظر رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بہت اچھا۔ صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ شکر کو۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ کو تنہائی میں یسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میسر آئے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میں نے اپنی 38 سالہ زندگی گزاری ہے جی، اس میں کوئی ایسا کام میں نے نہیں کیا کہ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر یہ چیز بتا سکوں کہ ربا میری بخشش کے لیے میرا یہ کام ہے۔ سبحان کو پیش کر سکوں، بہت اچھے۔ آپ پر بھی لوگ تنقید کرتے ہوں گے تو کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ تنقید کو میں خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے۔ بہت اچھے۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی میسج دیں۔ میرے چاہنے والوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت اور ماننے کا جذبہ پیدا کریں۔ میرے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی کی جو وجہ ہے وہ عدم برداشت اور نہ ماننا ہے۔ بہت اچھا۔ اگر ان دونوں چیزوں پہ عمل کر لیا جائے تو میرے معاشرے کی 70% جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، بہت شکریہ، اور کافی دیر تک آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا۔ بہت شکریہ جی۔